إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعصهما فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا۔ محترم ناظرین، جو میں نے خطبہ پڑھا ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ ہے۔ اس خطبہ میں بہت قیمتی مضامین ہیں جو مومن کی نگاہ کے سامنے رہنے چاہیے، کبھی اوجھل نہیں ہونے چاہیے۔ مگر ہم لوگ عربی نہیں جانتے، اس لیے سمجھتے ہیں کہ صرف برکت کے لیے کچھ پڑھا جا رہا ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آج آپ کو اس کے مضامین کے بارے میں کچھ بتاؤں اور یہ خطبہ آپ کو سمجھاؤں۔ ان الحمد للہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ بے شک تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ کے سوا کسی کی کوئی تعریف نہیں، اگر ہے تو وہ بھی اللہ کی دین ہے، کیونکہ کوئی چیز فی حد ذاتہ قابل تعریف نہیں۔ جو بھی چیز دنیا میں قابل تعریف ہے وہ اللہ کے اس کو قابل تعریف بنانے کی وجہ سے ہے۔ جیسے کوئی شخص خوبصورت ہے، اس کا ناک نقشہ ایسا ہے کہ لوگ اس کی تعریف کرنے پر مجبور ہیں، تو ایسا حسین ناک نقشہ اس نے خود تھوڑے بنایا ہے یا اس کے ماں باپ نے تھوڑے بنایا ہے، بلکہ اللہ نے بنایا ہے۔ قرآن کریم میں ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ۔ واقعہ یہ ہے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا اور ہم نے تمہارا ناک نقشہ بنایا۔ پس ہم جو کہتے ہیں کہ فلاں بڑا خوبصورت ہے تو اس کو خوبصورت اللہ نے بنایا ہے، یا ہم جو کہتے ہیں کہ تاج محل بڑا شاندار ہے تو وہ اینٹ پتھر کی تعریف نہیں، کاریگر کی تعریف ہے، اور کاریگر کو ماہر اللہ نے بنایا ہے۔ پس یہ تعریف بھی اللہ کی طرف لوٹتی ہے۔ ان مثالوں سے یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ کائنات میں کوئی چیز فی حد ذاتہ قابل تعریف نہیں۔ جو بھی چیز قابل تعریف ہے وہ اللہ کے اس کو ایسا بنانے کی وجہ سے ہے۔ اس لیے فرمایا ان الحمد للہ، بے شک تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے علاوہ تعریفوں کے لائق کوئی نہیں۔ جب سبھی تعریفیں اللہ کے لیے ہیں تو اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کی تعریف کریں۔ اس لیے اگلا جملہ ہے نحمدہ، ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں۔ حمد کے معنی ہے خوبیوں کے ساتھ کسی کو متصف کرنا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے تمام خوبیوں کا اعتراف کرتے ہیں، جو خوبی ان کی فی حد ذات ہی ہے، کسی سے انہیں مستعار نہیں لی، اور کوئی خوبی ایسی نہیں جو ان میں نہ ہو، اور دوسروں کی خوبیاں مستعار ہیں، اللہ نے دی ہیں، اس بات کا ہم اقرار کرتے ہیں۔ وَنَسْتَعِينُهُ، اور ہم اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ امور غیر عادیہ یعنی جن کے اسباب مخفی ہیں، اس میں تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ سے مدد طلب کرنا جائز ہی نہیں، اور امور عادیہ یعنی روزمرہ کے کاموں میں اگرچہ جائز ہے، مگر حدیث میں ہے کہ تمہارے چپل کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ پس بندے کو ہر حال میں اللہ ہی سے مدد طلب کرنی چاہیے۔ محترم ناظرین، خطبہ مسنونہ کے قیمتی مضامین کو مکمل سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبا لیں۔